آج میں ایک گوشے کے اعتبار سے ان کی شخصیت پر گفتگو کرنا چاہوں گا جو ان کی افضلیت صحابہ کی ایک بنیادی دلیل بنتی ہے، جس کے سبب سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں افضل ترین ہیں۔ اللہ نے فضیلتیں سب کو عطا فرمائی، فضیلتوں سے کوئی بھی صحابی خالی نہیں ہے، ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کئی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور بعض فضیلتیں صحابہ کرام کے ساتھ ایسی ہیں کہ صرف ان کے ساتھ خاص ہے، وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، جس کے اعتبار سے وہ دوسروں سے افضل قرار دیے گئے، لیکن ان کی وہ افضلیت مقیدہ کہلاتی ہے، ایک خاص اعتبار سے ان کا افضل ہونا۔ جیسے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور کی عظیم ترین بیٹی ہیں، ان کے شوہر ہونے کے اعتبار سے اور حسنین کریمین کے والد صاحب ہونے کے اعتبار سے ان کو تمام صحابہ کرام پر افضلیت حاصل ہے، لیکن یہ افضلیت مقیدہ ہے، خاص اعتبار سے انہیں افضلیت حاصل ہے، لیکن ایک مخصوص اعتبار سے، ایک مخصوص قید کے ساتھ۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعضوں کے بارے میں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ ساری دنیا اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے لیے جملہ کہتے رہے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لیکن اس اعتبار سے کہ حضور نے کسی کو کہا ہو، حضور نے کسی کے لیے فرمایا ہو کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اس اعتبار سے چند صحابہ کرام ہیں، تو اس اعتبار سے وہ صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام سے افضل ہو گئے، کیونکہ ان کو فضیلت خاص حاصل ہوئی، یہ فضیلت دوسروں کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ افضلیت جو ان کو حاصل ہوئی دوسرے صحابہ پر، اس کو افضلیت مقیدہ کہتے ہیں، خاص اعتبار سے وہ افضل ہیں لیکن ایک خاص اعتبار سے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کریم نے مقام و مرتبہ افضلیت کے اعتبار سے عطا فرمایا، اس بات کی تسلیم کے ساتھ کہ کئی خوبیاں ایسی ہیں جن میں دوسرے صحابہ جدا ہیں، ممتاز ہیں، خاص ہیں، اور وہ خوبیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر نہیں ہیں، لیکن جب افضلیت مطلقہ کی بات کی جائے گی کہ ایسی شخصیت کا بتایا جائے جن کو ہر اعتبار سے، باقی اپنی اپنی خصوصیات و خاصیات اپنی جگہ پر، لیکن کسی ایک کے بارے میں کہا جائے کہ یہ افضل الامم ہے، انبیاء و رسل کے بعد جن کو مطلقاً امامت کا ذمہ حاصل ہے، امامت کا منصب حاصل ہے، اور جن کو افضلیت مطلقہ حاصل ہے، جن کے اوپر آنکھیں بند ہیں اس اعتبار سے کہ یہ انبیاء و رسول کے بعد ساری امت میں افضل ترین ہے، ان کے برابر کا، ان سے اوپر کا تو دور کی بات، ان کے برابر کا بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، اس اعتبار سے جس کو افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے کہ مطلقاً افضل، کہ جب یہ سوال ہو کہ اس امت میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے، تو سب کا اجماع اس بات پر اور سب کی زبان ایک ہی جملہ ادا کرے کہ اس امت میں سب سے افضل انبیاء و رسول کے بعد، پچھلی امتوں کو بھی شامل کر لیں، انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ افضلیت مطلقہ ہے۔